اس کے حساب سے تو اس وقت اس کی بیوی کو تان تان کرتے ہوئے آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں تو بیوی نے رو رو کر برا حال کر رکھا تھا اور بہن اسے لیے آ رہی تھی۔ توقع کے برعکس حالات دیکھ وہ پریشان ہوا۔ بھائی آپ کے اور نور کے درمیان جو بھی اختلافات ہیں انہیں ابھی کے ابھی سلجھا لیں۔ اس سے پہلے کہ غلط فہمی اور بڑے ان دونوں کو اکیلا چھوڑ وہ جا چکی تھی۔ ایک گہرا سانس بھر کے اس نے نور کی طرف دیکھا۔ شاید رونے کے باعث ناک اور گال ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گئے تھے۔ آنکھوں کے پپوٹوں پر بھی ہلکی ہلکی گلابی سوجن آ رہی تھی، جبکہ نیلی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ پل کے لیے اس کا دل کیا جڑ سے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لے، مگر اپنی خطبہ ضبط کے پہرے باندھے وہیں کھڑا رہا۔ اب اپنے شوہر سے ایسا مذاق کرنے کی اتنی سی سزا تو بنتی تھی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ تو ایسے انجان بن گیا جیسے کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ ہاں، اب آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ میں کیوں رو رہی ہوں؟ فکر و محبت جو نہیں رہی آپ کو مجھ سے، اب تو آپ کسی اور سے محبت۔ گلے میں آنسو کا گولا اٹکنے کے باعث باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ تم سے کس نے کہا کہ میں کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہوں؟ آپ نے نہیں کہا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے سنا تھا۔ آپ فون پر بات کر رہے تھے، مجھے آپ پر کتنا یقین تھا۔ وہ ہنسی ہوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا اپنے اندر کا غصہ دکھ کیسے اس پر ظاہر کرے۔ بھروسہ تو مجھے بھی تم پر بہت تھا۔ مجھے نہیں لگا تھا کہ تم کبھی مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولو گی۔ وہ سچ میں بہت ڈس اپوائنٹ ہوا تھا۔ جانتی ہو کتنا پریشان تھا، ایک ایک پل عذاب لگ رہا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر دماغ خراب ہو رہا تھا کہ تم مجھ سے دور نہ چلی جاؤ۔ اگر تمہیں ہمیشہ کے لیے میں بھول گیا تو میرا کیا ہوگا؟ ایسا کون سا طریقہ اپناؤں جس سے تمہیں سب یاد آ جائے؟ جب بھی تمہارے سامنے آتا تھا تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے اجنبیت دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ جاتا۔ اس لیے خود کو اپنے کام میں حد سے زیادہ بزی کر لیا، لیکن تمہیں پھر بھی احساس نہیں آیا۔ مجھ پر نہیں تو ہمارے اس رشتے پر ترس کھا کر بتا دیتی کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ آج وہ سارے حساب برابر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ نور کچھ پل کے لیے بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ کب سوچا تھا اتنی چھوٹی سی شرارت کا سب پر کتنا گہرا اثر ہوگا؟ میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جیسا یہ سب ہو گیا، میں نے تو بس آپ کو پریشان کرنے کے لیے سب جھوٹ بولے تھے۔ فلموں میں دیکھا تھا جب لڑکی کی یادداشت چلی جاتی ہے تو لڑکا بہت پریشان ہوتا ہے۔ اس سے دوستی کرتا ہے، پھول لاتا ہے، نئے نئے گفٹ دیتا ہے، گھمانے لے جاتا ہے، اسے آئس کریم کھلاتا ہے، حتیٰ کہ ہر ناز اور نہرا برداشت کرتا ہے۔ میرا بھی کچھ یہی ارادہ تھا، لیکن یہاں تو فلموں جیسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ آپ نے مجھ سے بات بھی نہیں کرتے تھے، میرے سامنے بھی نہیں آتے تھے۔ میرے کمرے میں آنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ تو گھر میں بھی بہت کم نظر آنے لگے۔ جانتے بھی ہیں شروع میں مجھے چلنے میں کس قدر تکلیف ہوتی تھی، لیکن میں پھر بھی پورے ملک ہاؤس کا چکر لگاتی تھی کہ کہیں آپ مجھے نظر آ جائیں۔ میں نے جو کچھ بھی سوچا تھا اس کا 1% بھی سچ نہیں ہوا۔ وہ بامشکل اپنے آنسو روکے ارسل پر اپنی بچکانہ سوچ کے نئے نئے انکشافات کر رہی تھی۔ اور ویسے بھی یہ سب کام وہ کرتے ہیں جو اپنی بیوی سے پیار کرتے ہیں، آپ تو مجھ سے پیار بھی نہیں کرتے۔ جیسے ہی آپ کو پتہ چلا کہ میں آپ کو بھول گئی ہوں، آپ کے تو دیسی گھی کے چراغ جل اٹھے ہوں گے اور آپ نکل پڑے اپنے لیے کوئی نئی بیوی ڈھونڈنے۔ بے دردی سے آنسو صاف کر کے قہر برساتی نظروں سے ارسل کی طرف دیکھا، جو ابھی تک ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ تو مطلب یہ سارے جھوٹ میری توجہ پانے کے لیے کیے تھے؟ ساری بات سمجھ آنے پر وہ سر پر ہاتھ مار کے رہ گیا۔ ایک نظر اس کے ہفا روپ کو نظروں میں بسائے، اگر تم مجھ سے ان ساری چیزوں کی امید کر رہی تھی یا پھر تم سچ میں مجھ سے یہ سب کروانا چاہتی تھی تو مجھے خود سے بول کر بتا دیا ہوتا۔ آئی پرومس۔ تمہاری سوچ سے بڑھ کر میں تمہارے نہرے اٹھاتا۔ جھوٹ، سب جھوٹ۔ آپ تو بس اپنی موبائل والی سے پیار کرتے ہیں، سارے نہرے بھی اسی کے اٹھائیں گے۔ میں آپ کی زندگی میں کچھ نہیں ہوں اور اب میں اس گھر میں بھی نہیں رہوں گی، میں اپنے بھائی کے پاس جاؤں گی۔ وہی کریں گے آپ کا انصاف۔ یہ ایک طرح سے دھمکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے باہر جاتی، ارسل نے اس کی حنائی کلائی پر گرفت مضبوط کر کے اسے اپنی طرف کھینچا۔ جیسے ہی وہ اس کے سینے سے ٹکرائی، لمحے کے 1000ویں حصے میں ارسل اسے اپنے مضبوط بازو کے حصار میں قید کر چکا تھا۔ تم میری زندگی میں زندگی کی سانسوں کی دھڑکن کی اہمیت رکھتی ہو۔ نور ہے تو ارسل ملک بھی ہے۔
ماں باپ بہن دوست ان مخلص رشتوں کی محبت کی طرح اگر میں کسی محبت پر کامل یقین رکھتا ہوں تو وہ تمہاری محبت ہے۔ آج کا لیے آئندہ بھولے سے بھی میری محبت پر شک نہ کرنا۔ سرگوشی نما گمبھیر لہجہ کچھ پل کے لیے نور کو اپنے سحر میں جگڑا گیا، لیکن میں نے آپ کو پتہ نہیں کس سے فون پر بات کرتے اپنے کان سے سنا تھا۔ ایک بار پھر وہ مارے بے بسی کے رو پڑی۔ وہ سب ناٹک تھا۔ لبوں میں مسکراہٹ روکے گویا اس نے نور کے سر پر دھماکہ کیا۔ کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ وہ حیران ہوئی۔ ارچن نے آنکھیں پٹپٹا کر معصومیت کی انتہا کر دی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ چھوٹی سی ناک اب غصے سے سرخ ہو گئی تھی۔ کنا پر میری جان، تم سب کچھ بھول جانے کا ناٹک کر رہی تھی۔ یہ بات میں بہت پہلے سے جانتا تھا۔ مجھے تم پر کافی غصہ آیا، لیکن پھر سوچا کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے جس سے تم خود یہ قبول کر لو کہ تمہیں سب کچھ یاد ہے اور یہ بھول جانا وغیرہ یہ سب ناٹک ہے۔ اب نور کے سر پر نئے نئے انکشافات کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ کچھ پل حیران پریشان ساکت کھڑے رہنے کے بعد اچانک اس نے ارسل کے سینے پر چھوٹے چھوٹے مکوں کی برسات کر دی۔ آپ بہت برے ہیں۔ اس کے نازک سے مار کا بلا ارسل پر کیا اثر ہونا تھا؟ الٹا اس کے غصے سے پھولی چھوٹی سی ناک دیکھ چھت پھاڑ کہہ بلند ہوا۔ سب کہاں چلے گئے؟ آج وہ معمول سے جلدی گھر آ گیا تھا کیونکہ آج کا دن ان سب کے لیے بہت خاص تھا، لیکن گھر آتے ہی ہر طرف خاموشی منہ چڑھا رہی تھی۔ تبھی گھر میں ادھر ادھر چیزیں سمیٹتی نوکرانی پر نظر پڑی تو پہلی فرصت میں یہی سوال کیا، سب لوگ عصمت صاحب کے گھر گئے؟ آج کے دن کے لیے انہوں نے اپنے گھر میں فنکشن رکھا ہے؟ ٹھیک ہے، گھر میں کوئی نہیں مشی میڈم ہیں، وہ 2 بجے آفس سے گھر آئی تھی، تب سے سو رہی ہیں۔ تو باقی سب نے سوچا کہ وہ آپ کے ساتھ ہی فنکشن میں گھر آ جائیں گی۔ مشی گھر پر ہے، یہ سن کر ہی اس کا دل گارڈن ہو گیا۔ 2 سیڑھیاں پلنگ اپنے کمرے کے درمیانی راستے قبول کیا۔ اندر داخل ہو کر سب سے پہلی نظر بے خبر خواب خرگوش کے مزے لیتی مشی پڑ گئی۔ آفس بیگ ایک طرف رکھا اور جلدی سے فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دنوں سے کام کے پریشر کی وجہ سے وہ اسے وقت ہی نہیں دے پا رہا تھا۔ اوپر سے مشی بھی آج کل اپنے ڈیڈ کے بزنس کو سمجھنے میں بہت زیادہ بزی تھی۔ فریش ہو کر وہ سیدھا بیٹھا اس کے برابر آ لیٹا۔ کچھ پل نظروں نے ان بند پلکوں کا احاطہ کیا۔ پہلے سے ہی وہ کتنی خوبصورت تھی مگر اب اور بھی زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ شاید یہ چاند کی قربتوں کا اثر تھا یا پھر اب اس نے خوش رہنا سیکھ لیا تھا۔ آزکی سے اسے اپنے گوش میں لے کر وہ سیدھا اس کی صلاحی دار گردن پر جھکا۔ دیوانہ وار اس کی گردن پر اپنی محبت کی چھاپ چھوڑتے ہوئے وہ اس کی نیند توڑنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ چاند غنودگی میں ڈوبی آواز ابری، میں ناراض ہوں واقعی ہفا انداز تھا، ساتھ ہی نازک سے ہاتھ سے اس کے مضبوط کندھے کو اوپر دھکیلنے کی کوشش کی گئی۔ کیوں ناراض ہے میری جان؟ کان کے پاس گمبھیر سرگوشی ابری۔ پل بھر کے لیے مشی کا دل زور سے دھڑکا، لیکن پھر وہی عزلی غصہ امڑ آیا۔ میں سارا دن اتنا کام کرتی ہوں، بہت تھک جاتی ہوں۔ تو اس وجہ سے مجھ سے ناراضگی ہے؟ ہاں، کیونکہ مجھ پر اس قدر کام کا بار بھی آپ نہیں ڈالا ہے۔ وہ ہنسی ہوئی تو چاند کی گرفت بھی کچھ وقت کے لیے ڈھیلی پڑ گئی اور یہی موقع غنیمت دیکھ وہ تیزی سے اس کے حصار سے باہر نکل آئی۔ یہ سب میں نے تمہیں پریشان کرنے کے لیے نہیں کر رہا، تمہارے فیوچر کے لیے کر رہا ہوں تاکہ اس سماج میں تمہارا ایک نام اور مقام بن سکے۔ میں چاہتا ہوں لوگ تمہیں میرے نہیں بلکہ تمہارے نام سے جانیں۔ میں ان تنگ ذہن مردوں جیسا نہیں ہوں کہ بیوی کو گھر کی 4 دیواری میں قید کر کے رکھوں۔ میں اس بات پر زیادہ یقین رکھتا ہوں کہ عورت ہر میدان فتح کر سکتی ہے۔ وہ اسے اس سب کی وجہ بتا رہا تھا اور مشی کا مارے حیرت کے منہ کھل گیا۔ کیا سچ میں وہ سب اسی کی بلائی کے لیے کر رہا تھا؟ اس نے تو آج تک جتنا سنا تھا، جو بھی لوگ دیکھے تھے، ان کے حساب سے عورت کو گھر میں بیٹھ کر چولہا چوکا کروایا جاتا تھا اور اس نے بھی شادی سے پہلے ہی اپنے دماغ اسی طرز سے سیٹ کر لیا تھا۔ پھر جب چاند نے اسے آفس جانے کا آرڈر دے دیا تو اسے عجیب لگا۔ میں آئندہ سے یہ ذمہ داری پورے دل سے نبھانے کی کوشش کروں گی۔ وہ کھل کر مسکرائی۔ چلو اب تیار ہو جاؤ، آج ہمارے تارا کا برتھ ڈے ہے اور جہاں تک مجھے معلوم ہے سب سے زیادہ اپنی بابیوں پلس بہنوں کا انتظار ہوگا۔ اس کے چہرے کی شوہ لڈو کو کان کے پیچھے کر کے وہ اسے نصیحت کرتا خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ مشی فریش ہونے چلے گی اور وہ خود کچن میں کچھ کھانے کو ڈھونڈنے چلا آیا۔ ایک بار پھر ملک ہاؤس میں رونق لگ گئی تھی۔ آج پورے ملک ہاؤس کو تو نہیں مگر ہال کو بہت اچھے طریقے سے سجایا گیا تھا۔ یہ کوئی زیادہ بڑے پیمانے پر فنکشن نہ رکھا گیا تھا بلکہ صرف گھر کے لوگ اور تارا کی دوستوں کو ہی مدعو کر کے ایک چھوٹی سی برتھ ڈے پارٹی ارینج کی گئی تھی۔ بہترین کھانے کی خوشبو اور اچھے ڈیکوریشن سے ہال بہت خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔
सूरज सफ़ेद हार्ट शेप के गुब्बारे नीचे फर्श पर बिखरे थे, जो अगर किसी के पाँव नीचे आकर फूट जाता तो सारे हाल में मौजूद लोगों का कहका बुलंद होता। गहरी नीले रंग की बहुत सारी जालीदार गेरू की फ्राक के साथ चूड़ीदार पजामा, गले में बारीक कामदार दुपट्टा, फैले बालों को खुला छोड़कर दाएं तरफ से हल्का सा डिज़ाइन बनाया गया था। उड़ा चश्मे को हैदराबाद बोलकर काली आंखों में लेंस लगा लिए थे। उन सब पर नेचुरल मेकअप से खूबसूरत नकुश को सजाए वो कहीं से आई छोटी सी परी लग रही थी। चमेली तो कितनी बार उसकी नज़र उतार चुकी थी। कुर्रतुल ऐन निकालने के पीछे काला टीका लगाकर सारा मामला ही ख़त्म कर दिया था। अरसल और चांद बाबा उसके फूले फूले गाल खींचे थे, जिस पर वो अपने मेकअप खराब होने की दुहाई दे रही थी और बार बार मुस्फा से उन दोनों की शिकायत भी लगा रही थी। असवन और सलीम एक तरफ खड़े सबको हंसते मुस्कुराते देखने के साथ साथ बिजनेस की बातें भी कर रहे थे, जबकि लड़कियों की अपनी ही बातें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। उनके दरमियान आज गुफ्तगू के निशाने पर नूर थे और उसके बाद मिशी की बिजनेस लाइफ कुछ दूरी के फासले पर यूसुफ शम्स सब उन सब को देखकर मुस्कुरा रहे थे। क्या देख रहे हो शम्स? यूसुफ साहब कब से उन्हें खामोश देख रहे थे। आहार का सवाल कर ही डाला। कुछ नहीं यूसुफ, देख रहे हैं। बाज़ औक़ात जो चीज़ नामुमकिन लगती है वो कुदरत कैसे और किसके ज़रिए से मुमकिन करवा देती है। सालों पहले जब मेरा सब उजड़ गया, कोई अपना ना रहा था, तब मुझे नहीं लगा था ज़िंदगी में कभी भी मेरे मुस्फा की ज़िंदगी में खुशबू भरे लम्हे दोबारा आ सकते हैं। कभी मेरे आसपास अपनों की हंसी कह के भी गूंज सकते हैं कि मेरे पोते ने ये कर दिखाया। उस वक्त मैं सोचता था आखिर हम दोनों क्यों ज़िंदा बच गए, लेकिन आज इतनी खुशियाँ देकर हम शुक्र अदा करते हैं कि हम जिंदा हैं। बोलते बोलते कब उनकी आंखों में आंसू टूट कर बहने लगे। उन्हें इल्म ही ना हुआ। यूसुफ साहब ने उनके कंधे पर हाथ रखा। बुरा वक्त गुजर गया यार, हमें आज में जीना सीखना होगा। अगर हम वो सब याद करेंगे तो शायद ज़िंदगी की इन खुशियों का मज़ा ना महसूस कर सके। भूल जाओ। नहीं यूसुफ, हम नहीं भूल सकते। आखिर ये सब हुआ भी तो हमारी औलाद की वजह से था। एक औलाद ने दूसरी औलाद को उजाड़ डाला। कुछ याद करके उनका चेहरा गुस्से का शिद्दत से सर हो गया। यूसुफ साहब एक बार गहरा सांस लेकर रह गए। चलो भाई केक काटो, क्या सारी रात यही गुजारनी है? उस असमान ने बुलंद आवाज़ में सबको अपनी तरफ मतवजा किया। सभी अपनी अपनी जगह छोड़कर हाल के दरमियान सजाई के टेबल की तरफ बढ़े। तारा तो हाथ में नाइफ पकड़े पिछले 5 मिनट से केक का नया पांचा करने के लिए टेबल के आसपास ही दंदना रही थी। जैसे ही सब लोग मेज़ के आसपास जमा हुआ, सबसे पहले उसने अपनी जगह संभाली। चमेली और कुर्रतुल ऐन फ्रीजर से आइसक्रीम लेकर आई। चांद ने उसे टेबल पर रखने में मदद की। अरसल ने केक पर छोटी छोटी 16 कैंडल सजा डाली। बाकी साहब ने भी अपनी अपनी टोपियां सरों पर अटका ली। तारा ने सब की तरफ देखा और गहरी मुस्कुराहट ली। केक की तरफ मुतवज्जा हुई। उसके केक काटते ही सब ने बर्थडे सॉन्ग गाना शुरू किया। हाल में दाखिल होते एहसन के कानों में जब यह आवाज़ पड़ी तो वो कुछ देर के लिए वहीं रुक गया। सब एक साथ मौजूद थे। हर एक के चेहरे पर अलवाही खुशी की चमक थी। उन सब में वो किसी शहजादी की तरह सजी सामने केक का एक बड़ा सा पीस उठाकर सबको एक एक करके खिला रही थी। सभी लोग खुश थे। जो उसके अपने थे वो भी खुश थे, और जिनसे खून का रिश्ता नहीं था वो भी। क्या सबकी पैदाइश पर उसके माँ बाप यूं ही खुश होते हैं? दिल नादान के किसी कोने में सवाल उभरा, जिसका जवाब दर्द के सिवा कुछ नहीं था। आंखों में अनचाही नमी फैलने लगी। मुस्फा ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। जिस पर वो तेजी से रुख मोड़कर दूसरी तरफ मुड़ गया। अगर वो उसकी आंखों में इस तरह नमी फैले देख लेता तो अच्छी खासी क्लास लगती। ओए तुम भी आए हो मेरे बर्थडे में? सबसे तहफ़ वसूल करके अब उसे भूख सताने लगी थी। तभी वो खाने की तरफ दौड़ी चली आई, लेकिन वहाँ नजर एहसान पर पड़ने पर वो हैरान रह गई। हाँ, मैं मुस्तफ़ा भाई के साथ आया था। सर झुकाकर अपने काम में मगर साफ जवाब दिया। तो फिर इस वक्त जब मैं केक का तो फिर उस वक्त जब मैं केक काटी थी तुम नहीं आई? तारा ने बोला उचकाए। बस वैसे ही मैं यहाँ खाने का इंतज़ाम संभाल रहा था। ये ध्यान नहीं रहा। अब साफ झूठ बोला गया था। केक खाया तुमने नहीं? या क्लब से जवाब तुम्हारी तबीयत ठीक है? उसका जवाब उसका बारी लहजा महसूस करके तारा को तशवीश लाकर हुई। ठीक है। ओके, तो मेरे लिए खाने की बड़ी सी प्लेट में कौरमा, बिरयानी और सलाद निकाल कर रखो। उससे आड़े देती वो खुद टिप टिप करती अपनी छोटी सी हील पर घर के अंदरूनी किचन की तरफ बढ़ गई। खामोशी से बड़ी प्लेट उठाकर उसने तारा को ध्यान में रखा। थोड़े से चावल एक तरफ, दूसरी तरफ थोड़ा सा कौरमा और एक तरफ सलाद रख डाला। इतने में वो भी किसी बोतल की जिन की तरह दोबारा नमूदार हुई। अब उसके हाथ में भी एक प्लेट थी जिसमें केक का बड़ा सा पीस और एक चम्मच रखा था। अपनी प्लेट एहसन की तरफ बढ़ाकर उसके हाथ की प्लेट खुद थाम ली। लो केक खा लो और जल्दी खाना। की आइस केक है, ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगता है। उसे दोबारा हुक्म देकर वो अपनी प्लेट की तरफ मतवजा हुई।
مگر اتنی بڑی پلیٹ میں تھوڑا سا کھانا دیکھ مانو اسے کوئی صدمہ لگ گیا ہو۔ یہ کیا تم نے چڑیوں کے لیے کھانا ڈالا ہے؟ دان پیس کر اس نے باقاعدہ احسن کو سخت گوٹ سے نوازا، جبکہ احسن نے ناسمجھی سے اس کے غصے میں تمتماتے چہرے کی طرف دیکھا۔ مگر کچھ ہی دیر میں سب صاف صاف سمجھ آ گیا جب اس نے خود آگے بڑھ کر پلیٹ میں بریانی اور قورمے کی ڈبل مقدار ڈال لی۔ اب صدمہ لگنے کی باری احسن کی تھی۔ ایک نظر اس کے نازک سے وجود کو دیکھا، دوسری نظر کھانے سے بڑی پلیٹ کو کلاتر کر کے اس نے اپنے کیک کی طرف دیکھا۔ اگلی ہی بل وہی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی، یہ بھی کھائیے۔ نہیں، یہ میں پہلے ہی آدھا کیک کھا چکی۔ شانی بے نیازی سے بال جھٹک کر وہ احسن کو حیران پریشان وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ مصطفیٰ جو کب سے ان دونوں کو غور سے دیکھ رہا تھا، احسن کو ہونکوں کی طرح ساکت دیکھ کھل کر مسکرایا۔ یہ چھوٹی آفت میرے احسن کے لیے ٹھیک رہے گی۔ آج لیزا اور انور دونوں گاڑی میں ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ جہاں انور کے دل میں بدلے کا لاوا ابل رہا تھا، وہیں لیزا کے دل میں بھی مصطفیٰ شاہ کے لیے بدلے کی چنگاریاں دہہ کر آگ کی صورت اختیار تھی۔ کی انفارمیشن کے مطابق وہ دونوں بوڑھے اسی پارک میں ورزش کرنے آتے ہیں۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ دونوں شمس اور یوسف صاحب کا انتظار کرتے تھے۔ انور نے ہر طرف سے تسلی کرنے کے بعد یوسف صاحب کو موت کی گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ویسے ارادہ تو اس کا قرۃ العین کو مارنے کا تھا، کیونکہ شوکت کے مطابق اسفند ملک نے اس کی ماں کو قرۃ العین کی وجہ سے مارا تھا، لیکن شادی کے بعد قرۃ العین صرف ضرورت کے وقت گھر سے نکلتی روح کی طرف انگلی اٹھانے سے بھی رومان شاہ نے اسے منع کر دیا تھا۔ ارسل ملک اب وہ کچھ بھی کر نہیں سکتا تھا، بلکہ اگر وہ ارسل سے پنگا لینے جاتا تو شاید وہ اپنے جال میں خود پھنس جاتا۔ فی الوقت ملک گرانے کے سب سے کمزور کڑی یوسف صاحب تھے، جن تک رسائی بھی بہت آسان تھی۔ اسی وجہ سے انور نے اسے اپنا شکار بنانے کا سوچا تھا۔ دوسری طرف لیزا بھی اپنے ڈیڈ اور چاچو کی موت کا بدلہ اس کے داجی کو مار کر لینا چاہتی تھی۔ لندن میں وہ اتنا تو جان گئی تھی، وہ دونوں دادا پوتا نہیں بلکہ ایک دوسرے کی زندگی ہیں، ایک دوسرے کے جینے کی وجہ ہے۔ اس لیے اگر شمس شاہ مر جاتا ہے تو ایک طرح سے مصطفیٰ شاہ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ بالآخر ان کا انتظار ختم ہوا اور وہ دونوں عین ان کی گاڑی کے سامنے سے آتے دکھائی دیے۔ آہستہ آہستہ وہ دونوں شاید روڈ کراس کر رہے تھے اور اسی کا فائدہ ان دونوں نے اٹھانا تھا۔ ان دونوں کے چہروں پر شیطانی چمک ابھری اور اگلے ہی پل گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھا کر ان دونوں کی طرف بڑھائی۔ جیسے ہی گاڑی نے ان دونوں کو اڑایا، ویسے ہی ان کے پیچھے پیچھے آئے رومان شاہ کے آدمیوں نے شمس شاہ کی باڈی کو ایک الگ گاڑی میں ڈالا اور رومان شاہ کی مطلوبہ جگہ لے جانے کے لیے روانہ ہو گئے، جبکہ انور نے گاڑی کچھ دور اور لے جا کر واپس ریورس میں ڈالی۔ ایک بار پھر گاڑی فل سپیڈ سے یوسف صاحب کی طرف بڑھائی۔ اس کے دل میں ذرا رحم نہیں آیا اور روڈ پر خون میں لت پت وجود سے کراہتے یوسف صاحب کے وجود پر سے گاڑی گزار دی۔